وہ میری بچپن کی محبت تھی۔ ہم دونوں ایک ہی مسجد میں قرآن پاک پڑھنے جاتے۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی۔ کچھ وقت بعد اس نے آنا چھوڑ دیا اور میں نے بھی مسجد جانا چھوڑ دیا۔ تو تقریباً 4 سال بعد میری اس سے ملاقات ہوئی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اسے اظہار محبت کیا تو اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد تو میں پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ مل گیا ہو، دنیا کی ہر دولت میرے پاس ہو۔ میں بہت خوش تھا۔ کچھ وقت کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً اس سے بات کی کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیج رہا ہوں۔ اس نے کہا ہاں کچھ وقت میں بھیج دینا۔ میں ذرا ریلیکس ہو گیا اور شدید سردی میں چھت پر جا کر اس سے بات کرنے لگا۔ مجھے پوری دنیا یاد نہ رہی۔ اپنے سب دوستوں کو وقت دینا بند کر دیا۔ سب نے دوستی ختم کر دی۔ اپنے ہر دکھ سکھ کا ساتھی اسے سمجھنے لگا۔ کچھ دنوں بعد اس کا میسیج آیا، میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے، ابھی میسیج نہ کرنا جب تک میں خود رابطہ نہ کروں۔ میں خاموش ہو گیا اور دن رات پاگلوں کی طرح اس کے میسیج کا انتظار کرنے لگا۔ انہی دنوں میں میرے دادا ابو وفات پا گئے۔ ان کی موت کا افسوس بھی میں کسی سے شیئر نہ کر سکا۔ میں نے فون کو ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ ایک رات عجیب سی بے چینی ہوئی اور فون آن کیا تو اس کا میسیج آیا ہوا تھا اور وہ پڑھ کر میری زندگی برباد ہو گئی۔ وہ بولی کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تم مر نہ جاؤ۔ میں پہلے بھی اور اب بھی کسی اور کو چاہتی ہوں اور تمہیں بتانے سے ڈرتی تھی۔ مجھے تو سکتہ ہو گیا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بہت منتیں کی، بہت ترلے کیے، وہ نہ مانی۔ اسی وقت واپسی کی بس پکڑی اور وہ رات سفر میں کیسے گزری یہ صرف میں جانتا ہوں۔ میں بہت تکلیف میں تھا۔ تقریباً 2 سال میں اس کی منتیں کرتا رہا، وہ نہیں مانی۔ اس نے ایک نہیں سنی میری زندگی بہت بدل گئی۔ میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا اور اب کاپی قلم کی جگہ میرے ہاتھ میں نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں اور تکیے کے نیچے نیند کی گولیاں ہوتی ہیں۔ میں بہت ڈپریشن میں چلا گیا اور مجھے نفرت ہو گئی محبت سے اور سردی اور بارش کی راتوں سے۔ ہر لڑکی سے نفرت ہو گئی، زندگی سے نفرت ہو گئی۔